بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں اس میں متمکن کی 16 قسموں کو ہم ایک بالکل نئے ڈھنگ سے اور نئے طریقے سے اس طرح سیکھیں گے کہ یہ 16 کا جو عدد ہے، اتنا بڑا عدد یہ ہمارے سامنے تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے۔ تو ہم ان 16 کی 3 قسمیں کر دیتے ہیں۔ پہلی آسان ترین، جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور یہ 5 قسمیں ہیں، اور دوسری آسان اور ان کو بھی زیادہ تر لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور اس کی 8 قسمیں ہیں، اور باقی بچی 3 تو ان کا نام ہم رکھتے ہیں تھوڑی سی مشکل قسمیں، لیکن صرف 3 ہیں۔ اب 3 اگر مشکل بھی ہوں تو ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ 5 جو آسان ترین ہیں، یہ وہ قسمیں ہیں جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ محمد اسامہ سرسری کے تمام ڈیجیٹل کورسز کی ویڈیوز، آڈیوز اور PDF کتابیں حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ پر تشریف لائیں 030422151717 یا 03332837 ان میں سے پہلی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ 6 لفظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو، اور جب یہ مضاف ہو رہے ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف، جیسے ابو کا، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے ابو کا، حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے ابا کا، اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے ابی کا۔ آپ کہیں گے حالت رفعی نصبی جری کیا ہوتا ہے؟ تو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی ویڈیو میں نے اس سے پہلے ہی اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالت رفعی کب ہوتی ہے، حالت نصبی کب ہوتی ہے، حالت جری کب ہوتی ہے۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جب لفظ فاعل بنے یا مبتدا بنے یا خبر بنے یا فعل مجہول کا نائب فاعل بنے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جب لفظ مفعولات میں سے کوئی ہو، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق وغیرہ، یا حال ہو یا تمیز ہو یا مستثنیٰ ہو، تو اس صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ سے پہلے اگر حرف جر آ جائے یا لفظ مضاف بن جائے، آگے اس کا مضاف الیہ آ رہا ہو، نہیں بلکہ مضاف الیہ بن جائے اور اس سے پہلے اس کا مضاف آ رہا ہو، تو ان 2 صورتوں میں لفظ مجرور ہوتا ہے۔ ان کی تشریحات پوری گزشتہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب مرفوعات، منصوبات اور مجرورات اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو کی وساطت سے اس میں متمکن کی 16 قسموں کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تو پھر پورے کلام عرب میں آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس لفظ پر زبر زیر پیش کب پڑھنا ہے اور کب اس کے اندر الف واو یا کے اعتبار سے تبدیلی کرنی ہے۔ تو 5 جو آسان ترین قسمیں ہیں ان کے الفاظ مخصوص ہیں۔ اب یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہے، یہ 6 ہی لفظ ہیں۔ کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا، مثال کے طور پر کسی نے پوچھا بتاؤ قلب اسماء ستہ مکبرہ ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ابن ہے، نہ اخن ہے، نہ ہمن ہے، نہ ہنن ہے، نہ فمن ہے، نہ ذو ہے۔ ان 6 لفظوں کا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بغیر اضافت کے آئیں گے تو یہ پھر یہ والی قسم نہیں بنیں گے اسم متمکن کی۔ یہ اسم متمکن کی یہ والی قسم جس کا نام ہم نے اسماء ستہ رکھا ہے تبھی بنیں گے جب یہ مضاف ہو رہے ہوں اور جب یہ مصغر نہ ہو۔ مصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا چھوٹا بنا دینا، جیسے جندن لشکر کو کہتے ہیں، جنیدن چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں۔ تو ابن باپ کو کہتے ہیں، ابیون چھوٹا باپ، یعنی چھوٹے ابو نہیں کہتے، اردو میں چاچا وغیرہ کہتے ہیں، یا پیار سے بھی جو لفظ جس کو پیارے ابو کہنا ہو تو پھر اس کے لیے بھی مصغر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو، ان 6 کی اگر تصغیر بنا دیں گے، ان کا مصغر بنا دیں گے تو پھر یہ والی قسم نہیں رہیں گے۔ اسی طرح مضاف نہیں ہوں گے تب بھی یہ والی قسم نہیں بنیں گے، اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تب بھی یہ والی قسم نہیں بنیں گے، اس کے علاوہ ہر صورت میں بنیں گے۔ اچھا آگے دیکھیں، 2 لفظ اور ہیں، اثنانی اور اثنتانی۔ ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے 2۔ اثنانی کا مطلب ہے 2 مذکر کے لیے، اور اثنتانی کا مطلب بھی ہے 2 مؤنث کے لیے۔ ان کی حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے اثنانی، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے اثنینی اور اثنینی۔ منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے۔ اور کلاہما اور کلتاہما، اگلا جو لفظ ہے تیسرا، اس میں بھی 2 لفظ ہیں، کلاہما اور کلتاہما، مذکر مؤنث کا فرق ہے، ترجمہ ہے دونوں۔ اگر دونوں، زید و عمر کلاہما اور ہند و زینب کلتاہما، یوں کہتے ہیں ان کو۔ تو کلاہما حالت رفعی میں اور کلیہما حالت نصبی میں، اسی طرح کلتاہما اور کلتیہما۔ چوتھا لفظ ہے اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، جیسے اولو الالباب، وَلْيَذَّكَّرَ اولو الالباب، عقل والوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اولو کا مطلب ہے والے۔ یہ
حالت رفیع میں الو ہے، حالت نصبی اور جری میں الی ہے۔ اور اسی طرح پانچواں ہے عشرون سے لے کر تسعون تک، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ان کی جو عربی ہے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ اس قسم میں داخل ہیں کیونکہ یہ یہی لفظ ہیں، اور ان کی حالت رفیع واو کے ساتھ آتی ہے عشرون، حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آتی ہے عشرین۔ اب ہم چلتے ہیں ان 8 قسموں کی طرف جو اتنی زیادہ آسان تو نہیں ہے کہ ان کے الفاظ مخصوص ہو، لیکن آسان ہے کیونکہ ان کی نشانیاں مخصوص ہیں۔ اور ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں واو یا یا ساکن ہو، واو یا یا ہو، ساکن تو نہیں ہوگا، واو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون، تو یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے۔ اور اس کی حالت رفیع پیش کے ساتھ، حالت نصبی زبر کے ساتھ اور حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے، اور اس پر تنوین بھی آتی ہے، جیسے دلون، 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 زبیون، زبین، زبین۔ اب وہ جو ابون اخن ہمن پڑھا تھا نا ہم نے، اس کو اگر مصغر بنا دیں گے تو وہ بنے گا ابیون، ہمیون، ہنیون، اخیون، تو وہ یہ والی قسم بنے گا، کیونکہ ابیون میں آخر میں یا مشدد ہے۔ مشدد حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو گویا ابیون میں 2 یا ہیں، پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا متحرک ہے، تو یا ما قبل ساکن آ گئی، لہذا یہ اس میں شامل ہو گیا۔ جمع مؤنث سالم دوسری قسم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا ہوتی ہے، جیسے مسلمتن کی جمع ہے مسلماتن، اس کی حالت رفیع پیش کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی اور جری دونوں زیر کے ساتھ آتی ہے، مسلماتن، مسلماتن، حالت نصبی میں مسلماتن نہیں بولتے ہیں۔ تیسری قسم ہے تثنیہ، کسی بھی لفظ کا 2 بنا دیں آخر میں الف اور نون لگا کر، جیسے رجلن سے رجولانی 2 مرد، کتابن 1 کتاب، کتابانی 2 کتابیں، تو تثنیہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس میں متمکن کی یہ والی قسم ہے تثنیہ، رجولانی اور رجلینی، رجلینی، حالت رفیع الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اثنانی اور اثنینی کی طرح۔ چوتھی قسم ہے جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، اس کے آخر میں واو اور نون ہوتا ہے یا پھر یا اور نون ہوتا ہے، اس کے نون پہ زبر ہوتا ہے اور واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، اور اس کی حالت رفیع آتی ہے واو کے ساتھ مسلمون، اور حالت نصبی اور جری آتی ہے یا کے ساتھ مسلمین۔ اس کی نشانی بھی بتا دی میں نے، اور جمع مذکر سالم اس کی تعریف تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جمع کسی لفظ کی جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اور وہ مذکر ہو۔ پانچویں قسم ہے اسم مقصور، اسم مقصور ہر اسی اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو، ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ، اس کی حالت رفیع نصبی جری تینوں ایک جیسی آتی ہے۔ چھٹی قسم ہے کتابی، یہ وہ لفظ، تمام وہ الفاظ جن کی اضافت یا متکلم کی طرف کر دی جائے، تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے کتابی۔ کتاب کی اضافت یا متکلم کی طرف کریں گے تو بنے گا کتابی، میری کتاب۔ اس کی بھی حالت رفیع نصبی جری تینوں ایک جیسی آتی ہے، کتابی، کتابی، کتابی۔ اس میں منقوص، اگلا لفظ، اگلی قسم ہے ساتویں، اس میں منقوص، وہ لفظ جس کے آخر میں یا ساکن ہو اور وہ اصلی والی ہو، جیسے القاضی، تو اس کی حالت رفیع اور اس کی حالت رفیع اور جری تو یہی آتی ہے القاضی، اور حالت نصبی میں زبر آ جاتا ہے القاضیہ، اور اگر الف لام نہ ہو تو تنوین بھی آ جائے گی قاضین، ٹھیک ہے۔ آٹھویں قسم ہے مسلمیہ، یعنی جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف کر دی جائے۔ ویسے کسی بھی لفظ کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو وہ چھٹی قسم بنے گی، لیکن جمع مذکر سالم کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو وہ یہ مسلمیہ والے قسم بنے گی۔ اس کی حالت رفیع نصبی جری ایک جیسی آتی ہے، مسلمیہ، 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 ٹھیک ہے۔ اب رہ جاتی ہے 3 قسمیں، ان کا نام ہے مشکل قسمیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، اور تیسری قسم ہے غیر منصرف۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ پہلے تو غیر منصرف کو سمجھ لیں۔ اب کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے گا نا، اس میں متمکن، اگر دیکھو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اگر وہ اسم ہے تو یا متمکن ہوگا یا غیر متمکن۔ غیر متمکن تبھی ہوگا جب وہ غیر متمکن کی ان 8 قسموں میں سے ہوگا جو میں نے پوری ایک ویڈیو میں آپ کو سمجھا دی ہے، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، اسم ظرف، اسم کنایہ اور مرکب بنائی۔ اگر ان میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم متمکن کی ان 16 قسموں میں سے جو اس ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ان 16 قسموں میں سے پہچاننے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ پہلی 5 میں دیکھیں کہ یہ وہ لفظ ہے جو ان پہلی 5 میں ہم نے الفاظ یاد کر لیے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اگلی 8 میں چلے جائیں جن کی نشانیاں مخصوص ہے، اگر ان میں سے بھی نہیں ہے تو پھر وہ ان 3 میں سے ہوگا۔ اب ان 3 میں سے پہچاننے کا طریقہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں وہ غیر منصرف ہے یا نہیں ہے۔ اگر غیر منصرف ہے
تو پھر اس کو ہم غیر منصرف قرار دیں گے. اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے, حالت نصبی اور جری دونوں زبر کے ساتھ آتی ہے, اور اس پر تنوین نہیں آتی. جیسے مساجد غیر منصرف ہے تو یہ مساجدو ہوگا مرفوع ہونے کی صورت میں, اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں یہ مساجدہ ہوگا. میرا نام اسامہ ہے, اسامتو, یہ بھی غیر منصرف ہے. کیسے ہے وہ آپ کو غیر منصرف سمجھنے کے بعد پتہ چلے گا, لیکن اس کی حالت رفع اسامتو آئے گی, اسامتن نہیں آئے گی. حالت نصبی اور جری اسامتا آئے گی, اسامتن یا اسامتن نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اب وہ لفظ غیر منصرف اگر ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اس کے لیے آپ کو غیر منصرف کو سمجھنا ہوگا. اگر وہ غیر منصرف نہیں ہے, صرف اتنا دیکھ لیں وہ واحد ہے یا جمع ہے. اگر واحد ہے تو وہ مفرد منصرف صحیح ہے, اور جمع ہے تو وہ جمع مکسر منصرف ہے. اور ان دونوں کی حالت رفع پیش کے ساتھ, حالت نصبی زبر کے ساتھ اور حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے. مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن, 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 اور جمع مکسر منصرف جیسے رجالن, رجالن اور رجالن. ٹھیک ہو گیا. اب غیر منصرف کیا ہے؟ غیر منصرف پر انشاءاللہ میں تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ غیر منصرف ہر وہ لفظ ہے جس کے اندر 9 اسباب میں سے کوئی سے 2 سبب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اور ان 9 اسباب میں سے 2 سبب ایسے ہیں کہ وہ اکیلے بھی ہوں تو بھی لفظ غیر منصرف ہو جائے گا. وہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ عدل, وصف, تانیث, معرفہ, عجمہ, جمع, ترکیب, وزن فعل اور الف نون زائدتان. اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا.